السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات سے پکی اور سچی محبت اور عشق ہونا چاہیے. عشق، ایسا عشق کہ اس سے بڑھ کر آپ کے دل کے اندر کسی اور کی محبت ہرگز نہ رہے، اسی کو کہتے ہیں سچا عشق. تو اللہ کی ذات سے سچا عشق ہو گیا تو بندہ ہر اعتبار سے کبھی بھی اللہ کی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی ہرگز نہیں کرے گا. باقاعدہ اعمال صالحہ میں اپنے آپ کو منہمک رکھے گا اور بداعمالیوں سے مکمل بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے گا. تو بھائیو، موضوع چل رہا ہے عشق الہی، اللہ کی ذات سے محبت کا. تو اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو بغور سماعت فرمائیں، بار بار سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ تصوف سے متعلق باتیں ہیں جو اکابرین نے ترتیب دی ہیں. یہ عاجز آپ کے روبرو رکھ رہا ہے ان باتوں کو. تو اسے بار بار سن کر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں ان باتوں کو، اور اس کے اوپر اگر آپ نے عمل پیرائی کر لی تو سمجھیے آپ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. چکوری کو چاند سے محبت ہوتی ہے، وہ چاندنی رات میں اڑتی ہے
اور بالآخر تھک کر گر جاتی ہے اور اسے موت آ جاتی ہے۔ اسے چاند کا وصل بھی نصیب نہیں ہوتا۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس کسی انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے مخلوق کی محبت کی، اس کا انجام بھی ہمیشہ برا ہوا، اور اس نے محبت کی اس مقدس جذبے کو اللہ کے لیے استعمال کیا یا اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے نیکی اور تقوی کا تعلق رکھا، اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا۔ محبت کا جذبہ ہم میں سے ہر بندے کو نصیب ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کو اللہ رب العزت کے لیے ہی استعمال کریں اور اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں۔ یہ محبت کا بڑھانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ کسی انہونی بات کی طرف میں جو ہے آپ کی توجہ مبذول نہیں کرا رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ دنیا میں مخلوق کے پاس جو بھی حسن و جمال ہے وہ سب میرے مولا کی دین ہے۔ فقط ظاہری حسن کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام مادرزاد حسین تھے۔ آپ اتنے حسین تھے کہ حسن یوسف آج دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر نکال کر بیچا گیا تو ان کی کیا قیمت لگی؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ سورہ یوسف کی 20ویں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے اور ان کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا گیا۔ کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکوں کے عوض۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کے ظاہری حسن کی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں چند کھوٹے سکے ہوا کرتی ہے۔ حسن کے پیچھے بھاگنے والے عبرت حاصل کریں کہ وہ کتنی بے قیمت چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ یوسف کی 22ویں آیت ہے، اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو ہم نے اس کو حکم اور علم دیا، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ان کے اوپر امتحان آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ بالآخر اسی حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قید میں جانا پڑا۔ 9 سال تک کسی روایت سے، اور کسی روایت سے 12 سال تک جو ہے قید کی مشقت اٹھائی۔ نہ تو ان کے پاس بہن بھائی تھے اور نہ ہی ماں باپ تھے۔ 9 سال گزارنے کے بعد جب قید سے باہر نکلے تو اپنے حسن کی وجہ سے نہیں نکلے، بلکہ اپنے علم کی وجہ سے نکلے۔ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ملک کی کیسے حفاظت کریں گے تو فرمانے لگے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سورہ یوسف کی 55ویں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے مجھے خزانوں پر نگران مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے، کیونکہ انی حسین جمیل، میں بڑا خوبصورت ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ عزتیں خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ علم کی وجہ سے ملتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کی شکل و صورت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں اور اعمال کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی محبت سے بھر لیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل اللہ کی محبت سے بھر لیں،
محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ محبت بڑھ جاتی ہے، اور غفلت میں پڑ جانے سے یہ محبت گھٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن اس حسن کو اللہ رب العزت کے حسن کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کو ساری مخلوق کے برابر کا حسن دیا گیا، یعنی اللہ نے مخلوق میں جتنا حسن تقسیم کیا اس میں سے ساری مخلوق کو آدھا حصہ ملا، اور باقی آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ سبحان اللہ! نصف حصے کے پانے کے بعد ان کو ایسا حسن ملا تھا کہ دیکھنے والیوں نے جب دیکھا تو وہ کہہ اٹھیں، حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سورہ یوسف کی 31ویں آیت ہے کہ مطلب یہ ہے یہ انسان نہیں، یہ تو ہمیں کوئی مقدس فرشتہ نظر آتا ہے۔ مخلوق کے حسن کا اختتام یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے اسے کوئی فرشتہ سمجھا۔ اب اللہ کے حسن کے ساتھ بھلا فرشتوں کے حسن کو کیا نسبت ہے؟ اللہ کا حسن تو بے مثال ہے۔ وہ پروردگار جس نے حسن کو پیدا کیا، بھلا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ جمیل، اللہ رب العزت خوبصورت ہیں۔ اللہ رب العزت کے جمال کے جلوے کیا ہوں گے؟ یہ تو قیامت کے دن جنت میں جا کر ایمان والوں کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں تو ہم ان جلووں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور حور و غلمان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو انہیں اتنے حیران ہوں گے کہ ان کو 500 سال تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر جب جنتی جنت میں رہنا شروع کریں گے اور بالآخر اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ دیدار الہی کے وقت جنتیوں کے اوپر نور کی آندھی چلے گی۔ جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے تو مٹی کی تہ ہر انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی نور کی آندھی چلے گی اور نور کی ایک تہ جنتیوں کے چہرے پر آ جائے گی۔ اس نور کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب یہ جنتی لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی حوریں اور غلمان ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر 500 سال تک ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہ جائیں گے۔ مالک، تیرے حسن و جمال کا بھی کیا عالم ہوگا کہ جو آپ کا دیدار کرے گا، جنتی مخلوق بھی 500 سال تک اس کے حسن و جمال کو تعجب کے ساتھ دیکھتی رہ جائے گی، اور ان کو وقت گزرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں پر 40 دن تک ٹھہرے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی، یعنی ڈائریکٹ نہیں بلکہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی ڈالی پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے باوجود کوہ طور جل کر سرمے کی مانند بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو نہ آگ لگی اور نہ ہی موت آئی، کیونکہ استعداد میں فرق تھا۔ آپ کے قلب کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی۔ اللہ رب العزت کی تجلیات کو قبول کرنا اور وہ استعداد اگر نہ ہوتی تو وہ بھی جل جاتے، اور اس پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی، اس لیے وہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فقط غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔
تفسیر در منصور میں لکھا ہے لما کلم موسیٰ ربہ عز وجل مکث 40 یوما لا یراہ احدا الا مات من نور اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو 40 دن تک ٹھہرے رہے. اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتے ہی اس آدمی کو موت آ جاتی. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستی تھی اور وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور وہ نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کی حسن کی تاب نہ لا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا. سبحان اللہ. جس نے پروردگار کے حسن و جمال کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا، اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی دیدار کرنے کی استعداد نہیں رکھتی تھی. تو بتائیے کہ پروردگار کی خوبصورتی کا اندازہ کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. دارقطنی میں طبرانی کی روایت ہے عن ابی ہریرہ انہ قال لما کلم اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کان یبصر النمل علی الصفا فی اللیلۃ المظلمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو ان کی آنکھوں میں ایسی بینائی آ گئی کہ کالی رات میں چلنے والی چونٹی کو بھی صاف طور پر دیکھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جمال یوسف کی تجلی تو ہزاروں مرتبہ دنیا میں ہوئی مگر دنیا میں کوئی فرق نہ آیا، اور جمال موسیٰ کی تجلی تو ایک ہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوہ طور سرمے کی مانند بن گیا. جب لوگوں نے حسن یوسف کا نظارہ کرنے والیوں کو دیکھا ان پر کوئی اثر نہ پڑا، لیکن اے مالک تیرے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جن پر آپ کی تجلی کوہ طور سے منعکس ہو کر پڑی ان کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ کوئی دوسرا ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ان کی بینائی ایسی بڑھ گئی تھی کہ اندھیرے میں بھی چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. حالانکہ یہ آنکھ جتنی تیز روشنی کو دیکھتی ہے اتنی زیادہ بینائی کی قوت متاثر ہو کر زائل ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ تجلی حسن الہی کا معجزہ تھا کہ بینائی اور زیادہ ہو گئی. اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو اس وقت کی کیفیت روح البیان میں یوں لکھی ہے کہ ہر کھارا پانی میٹھا ہو گیا، ہر مجنون آدمی کا جنون ختم ہو گیا، ہر مریض کی بیماری کو شفا مل گئی، کانٹے دار درختوں سے نیچے کانٹے گر گئے، زمین ساری کی ساری سرسبز ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل زمین پر گر گئے، ملائکہ کی آوازیں رک گئیں اور پہاڑ اپنی جگہ پر لرز گئے. اللہ رب العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی یہ کیفیت تھی. جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر ہمیں اس محبوب کے دیدار کے لیے کوششیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو بھائیو، اب جو ہے ہمارے پاس وقت ہے اور ہم جو ہے اس وقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر محنت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے سچا عشق پیدا کر لیں گے دل میں، تو پروردگار جو ہے ہمیں اس کی برکت سے ہمارے مرنے کے بعد پروردگار کی تجلیات کا دیدار کر سکیں گے.
یہ ابھی سے آپ کو تیاری کر لینی ہے۔ تیاری کچھ نہیں کی ہے، بس صرف خواہش دل کے اندر رکھتے ہوئے ویسے ہی اس دنیا سے چل بسے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے اور آپ اس نعمت سے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ بندہ اللہ رب العزت کی دیدار کی لذت کے بجائے مخلوق کے دیدار کے پیچھے پریشان پھر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے حسن باقی کے بدلے حسن فانی کو چنا تو ہم نے گویا اللہ رب العزت کی ناقدری کی۔ حیرت اور غیرت کا مقام ہے کہ لوہا لعل بدخشاں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا اور ہم اللہ رب العزت جیسی خوبصورت ہستی کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف بیکار سے چہروں کی طرف محبت بھری نگاہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جنہوں نے پروردگار کی قدردانی کی، پروردگار نے ان کو عزتیں دیں، آج ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف جو ہے توجہ کیے پھر رہے ہیں۔ اس لیے زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں۔ جس طرح کولہو کا بیل چل رہا ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی پریشانیوں کا پٹا گلے میں ڈالے زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے ہر چیز کی قدر کی، اگر ناقدری کی تو اپنے پروردگار کی ناقدری کی۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی عبرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جیسی مبارک مقدس ہستی کو جو ہے فرمانا پڑ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سورہ الزمر کی 66ویں آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جی ہاں، محبت والوں کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ بھائیو، موضوع جو ہے ابھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز بات کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی موضوع پر بقیہ بات آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ کی پکی اور سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاری اور ساری فرما دے اور اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرمائے۔ اللہ کے عاشق بندے جو ہے بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔